من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان تو یقیناً ہے خلقہ، تدبیر، موت و حیات، خواہ دنیاوی حیات ہو یا اخروی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے باوجود یہ ناشکر انسان اپنے حقیقی مدبر کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اسے چھوڑ کر ایسوں کے پاس جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ حیات کے بارے میں مزید تفسیر دیکھی جا سکتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے ذیل میں۔ یہ ناشکرہ انسان اس ذات سے وابستہ رہنے کے لیے آمادہ نہیں جس کے قبضے میں اس کی جان ہے۔ اور نیکی کرنے والوں کے سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث وسائل الشیعہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں نیکیوں کے لیے کچھ لوگ مقرر فرمائے ہیں جن کے دلوں میں نیکی کا کام انجام دینے کی محبت ڈال دی ہے۔ نیکی کے طلبگاروں کو ان سے نیکی کے حصول کے لیے بھیجا ہے، جسے انجام دے کر انہیں ایسا خوش کر دیتے ہیں جیسے قحط زدہ خوش زمین کو بارش خوش کر دیتی ہے۔ مزید مولانا نے فرمایا کہ دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ آخرت میں بھی نیکی کرنے والے ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی بدکار ہی ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا، ان کی نیکی کی وجہ سے خداوند عالم ان پر مہربانی فرمائے گا اور ان کی نیکیاں دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ بہشت میں جائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ یہ وسائل الشیعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے، کیونکہ آخرت میں ان کی نیکیاں ان کی طرف پلٹا دی جائیں گی اور وہ وہاں بھی گناہ گاروں پر سخاوت کرتے ہوئے انہیں اپنی نیکیاں دیں گے۔ مزید مولانا نے ارشاد فرمایا کہ درگزر کر دو، معاف کر دو نیک لوگوں کی لغزشوں کو اور انہیں بخش دو، کیونکہ ان پر اللہ کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں بڑھایا جیسے کسی چیز پر سایہ کیا جاتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے ان امام علیہ السلام سے یہ سنا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام معروف ہے، اور اس سے صرف اہل معروف نیک لوگ ہی داخل ہوں گے۔ یہ سن کر میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کی حاجت براری کے لیے میں جو تک و دو کرتا رہتا ہوں اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اسی پر قائم رہو، کیونکہ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں قرار دے اے ابو ہاشم، اور تم پر رحم کرے۔ حشام ابن سالم کہتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوست پر پیسے اور کھانے کی گٹھڑی لاد کر مدینے کے فقراء اور مسکینوں کے گھر جا کر بغیر اپنے کو پہچانوائے انہیں وہ مال دے دیتے تھے۔ لیکن امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ شخص ہر روز ان کی مدد جو کرتا تھا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا، جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے۔ یہ سفینۃ البحار میں لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔